تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، غموں سے دور رہیں، خوشیوں سے مالا مال رہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج آپ کو دو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق شہر وزیر آباد سے ہے، وہیں پر پیدا ہوا اور پھر بینک کی جاب بھی کچھ عرصہ کی، وہاں پہ 8-9 سال، باقی مختلف پاکستان کے علاقوں میں اور دنیا بھی گھومی۔ بہرحال پہلا واقعہ سنیے۔ وزیر آباد کی نشانی بتا دوں کہ اس کا ایک ہی بازار ہے، ایک بازار ہے کافی طویل، شاید 2.5-3 کلومیٹر لمبا بازار، ایک طرف سے دیکھیں تو دوسرا سرا اس کا نظر آتا ہے، لیکن ایک جگہ خاصی پاپولیٹڈ ہے، وہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک پٹھان جس کی ویئر اباؤٹس ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس علاقے کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کچھ نہیں پتہ، وہ زمین پر چھابڑی لگاتا ہے جس میں مسالہ جات ہوتے ہیں، اور وہ وہیں پہ وہ رکھ کے نا اوپر پلاسٹک کی شیٹیں رکھ کے، اینٹیں رکھ کر چلا جاتا ہے اللہ کی آس پہ، صبح آ کے اس کو کھول لیتا ہے۔ اب اس کا جو کمال ہے وہ سنیے کہ اسے خبر مل جائے، چھوٹا شہر ہے وزیر آباد، مساجد میں بھی اعلان ہوتا ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اپنا کاروبار جو بھی ہے، وہ روزانہ کے 50 روپے کماتا ہے، 30 روپے کماتا ہے، 200 روپے کماتا ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، انتہائی مختصر سا اس کا کاروبار ہے۔ وہ اپنا سامان سارا سمیٹتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اسی انداز کے ساتھ پلاسٹک کی شیٹیں رکھ کے، اوپر اینٹیں رکھ کے تاکہ ہوا سے کوئی چیز اڑے نہ، مکمل کیموفلیج کر کے رسی بھی باندھتا ہے، اور اس کے بعد جہاں پر کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں منتظر ہوتے ہیں۔ اکثر کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص ضرور آئے گا، لیکن پھر بھی لوگ مساجد وغیرہ میں اطلاع دیتے ہیں، لوگ مقامی لوگ بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص ضرور پہنچتا ہے۔ اور کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ وہ غسل دینے کے لیے، غسل دینے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ غسل دینے کے بعد وہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے۔ یقین کریں 1 روپیہ بھی وہ اس کا ہدیہ نہیں لیتا، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی اور میت ہو اس کا غسل دے گا، اور کوئی ہو جائے اس کو غسل دے گا، اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اور کام نہیں ہے تو واپس آئے گا، اپنا کاروبار کھولے گا، کاروبار کرے گا، اور مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے ہی کام بند کر کے مغرب کی نماز پڑھے گا۔ کھانا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، لوگوں کو اکثر یہ بھی نہیں پتہ، اور وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، اور صبح نماز فجر کے بعد پھر اپنا کاروبار شروع کرتا ہے۔ لیکن خصوصی بات یہ ہے کہ وہ بغیر کسی ہدیہ کے، بغیر کسی مالی لالچ کے، لوگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کو غسل دیتا ہے، مرد حضرات کو وہ غسل دیتا ہے، اور لوگ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب دوسرا واقعہ سنیے
اور یہ تو میں نے واقعہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی دیکھا ہوا ہے. وزیر آباد کا ہی بندہ ہے. یہ مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ کیا کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں محلہ فلاں جگہ پر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا قبر کھودنے کا اپنا سارا انتظام اپنا ذاتی جیب سے خریدا ہوا موجود ہے. وہ میت کو دیکھتا ہے، اس کا سائز لیتا ہے، چوڑائی لمبائی سارا کچھ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ اس کو دفنانا کہاں ہے. تو اہل خانہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ دفنانا ہے. وہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے. اس کے پاس سنا ہے کہ اب اس کے پاس ایک سائیکل ہے، وہ بھی کسی نے اس کو دی ہے. کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار، کوئی چیز نہیں ہے. پہلے دور ہوتا تھا تو ٹانگے پہ جاتا تو لوگ اس سے پیسے نہ لیتے کہ یہ ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہے، تو ٹانگے کے پیسے نہیں لیتے تھے. اب اس کے پاس سائیکل ہے، وہ جا کے قبر کھودنا شروع کر لیتا. اکیلا آدمی، کافی دیر لگتی، نہ گرمی نہ سردی نہ بارش، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا، اور قبر تیار کرتا. اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے. اور اس کی دیکھا دیکھی چند شروع میں شاید 1 یا 2 فیکٹریوں میں کام کرنے والے نوجوانوں نے کہا کہ ہم بھی اس کا نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو تعداد 3 یا 4 ہو گئی. پھر ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. اب سنا ہے کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. لوگ صرف پوچھتے ہیں، وہاں پہ جہاں میت ہوتی ہے وہاں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دفنانا ہے، سائز لیتے ہیں. تو جو اب 1 سے شروع ہوئے تھے جو لوگ، اب 2 یا 3 گروہ بن گئے ہیں. فی سبیل اللہ بغیر کسی ہدیہ کے جاتے ہیں اور قبر کو تیار کرتے ہیں. پھر میت کو ڈالتے ہیں اور اوپر پڑیاں وغیرہ ڈال کر اس کو خوب احتیاط کے ساتھ مٹی ڈالی جاتی ہے، اور سبز رنگ کی ٹہنی وہاں لگا دی جاتی ہے. اور وہ شخص جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ الفاظ ہیں اس کے پاس، اللہ سے آگے گڑ گڑا کر رو رو کر اس میت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے. سننے میں آیا ہے، میں گواہ نہیں ہوں، سننے میں آیا ہے کہ لوگ تو چلے جاتے ہیں جبکہ وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اور تلاوت کلام پاک، اللہ کا کلام، کلمہ طیبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. کافی دیر تک لگا رہتا ہے. ہاں، اب آپ اندازہ کریں جو بندہ بغیر کسی لالچ کے اتنی بڑی نیکی کا کام سر انجام دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کتنا اچھا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ایسی کام کرنے کی توفیق دے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں بلکہ گناہ کبیرہ سے بچائے. ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، خاص طور پر شرک سے. اور دن میں کئی بار جب یاد آئے استغفار ضرور کریں، استغفار کرتے رہیں. اگر گناہ معاف ہو گئے تو آگے تو 2 ہی راستے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حساب کتاب نہ کرے، سختی نہ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قربت نصیب فرمائے، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. روز قیامت سخت گرمی والا دن ہوگا، سایہ نصیب فرمائے. اور حساب کتاب کے چکر میں نہ ڈالو، یا اللہ حساب کتاب کے چکر میں نہ ڈالنا. یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دینا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سوالوں کے جواب دے سکیں.
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔